جب عذاب کی آیات نازل ہوتی ہیں، عذاب کی آیت تسلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ، محبوب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور یہ جب جہنم میں آئیں گے انہیں گرم پانی پلایا جائے گا، لا یسمن ولا یغنی من جو، محبوب انہیں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، کانٹے دار گھاس دیے جائیں گے۔ جب حضور پر یہ عذاب کی آیات نازل ہوئی نا، تو روایات میں آتے حضور کے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا، اور پھر حضور ہاتھ کو اٹھا کر دعا مانگا کرتے تھے، مالک میری امت کو بخش دے، مالک میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جب عذاب کی آیات نازل ہوئی تو صحابہ فرماتے ہیں حضور مجلس میں بیٹھے تھے، اٹھ کے چلے گئے، اور ہم انتظار کرتے رہے کہ حضور آئیں گے کب۔ صحابہ فرماتے ہیں کافی دیر گزر گئی، کافی دیر گزر گئی، جب حضور نہیں آئے نا رات کا اندھیرا چھا گیا، پھر رات کے اندھیرے میں ہم نا حضور کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے کہ حضور کہاں چلے گئے، ابھی تک آتے کیوں نہیں ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم رات ساری حضور کو ڈھونڈتے رہے لیکن حضور ہمیں نہیں ملے۔ صحابہ فرماتے ہیں پھر دوسرا دن بھی ہم حضور کو ڈھونڈتے رہے پر حضور کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ صحابہ کہتے ہیں او لوگوں تیسرا دن گزر گیا، ہم حضور کو ڈھونڈتے رہے۔ بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں رویا کرتے تھے، پتہ ہے کیوں رویا کرتے تھے؟ کیونکہ بلال حبشی جب اذان میں یہ صدا دیتے تھے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضور کا چہرہ دیکھا کرتے تھے۔ بلال حبشی کہتے ہیں مالک کیسا وقت آ گیا، 3 دن سے اذانیں دے رہا ہوں، تیرے محبوب کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے نہیں آتا۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اتنا روتی اور کہتی کہ بابا اپنے جگر کے ٹکڑے کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں 3 دن تک ہم حضور کو ڈھونڈتے رہے پر حضور ہمیں نہیں ملے۔ صحابہ کہتے ہیں ڈھونڈتے نا ہم ایک جنگل میں آ گئے، وہاں پر نا ایک بکریاں چرانے والے کو دیکھا اور اس سے پوچھا یار تم نے محمد نام کا آدمی دیکھا ہے یہاں پر؟ وہ بکریاں چرانے والا کہنے لگا میں نے تو نہیں دیکھا، بس اتنا جانتا ہوں 3 دن سے نا ایک نوجوان آیا ہوا ہے، 3 دن سے، اور وہ اتنا درد سے روتا ہے، اس کے ساتھ میری بکریاں بھی روتی ہیں۔ 3 دن سے اس نوجوان نے نہ کچھ کھایا ہے، میری بکریوں نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے، وہ بھی روتا رہتا ہے، میری بکریاں بھی اسی کے ساتھ روتی رہتی ہیں۔ صحابہ سمجھ گئے یہ حضور ہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ نوجوان ہے کہاں؟ تو اس بکریاں چرانے والے نے اشارہ کر کہا تھا وہ جو سامنے جبل صلا کا غار ہے نا، اس غار کے اندر وہ نوجوان روتا ہے۔ جب صحابہ گئے نا اس غار کے اندر تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کر اتنا روئے اور فرمایا او امتیو تمہارے لیے میرے محبوب نے اپنی پیشانی نوکیلے پتھر پر رکھی ہوئی تھی، اور حضور یہ فرما رہے تھے ربی حبلی امتی، مالک میری امت، مالک میری امت کو مجھے دے دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور فرمایا حضور پریشان نہ ہو، آپ اپنی پیشانی کو اٹھائیں، رب کرم فرمائے گا۔ پر حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں خود نہیں روتا، مجھے تو امت کا غم رلاتا ہے۔ صحابہ میں نہیں روتا، مجھے تو امت کا غم رلاتا ہے۔ جب تک میرا رب مجھ سے وعدہ نہیں کر لیتا نا میں نے پیشانی کوئی نہیں اٹھانی۔ اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا نا تو آپ مدینے کی عورتوں کے ساتھ آئی تھی، اور یہ وہ بیٹی تھی کہ جب حضور آتا ہوا دیکھتے تو کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے، لیکن حضور نے اپنی پیشانی کو نوکیلے پتھر پر رکھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہیں اور عرض گزار ہوتی ہیں بابا دیکھیں نا آپ کے جگر کا ٹکڑا آ گیا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اللہم امتی،
مالک میری امت میری امت میری امت کی مغفرت فرما۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ درد دیکھا نا، جب یہ درد دیکھا تو ہاتھوں کو یوں اٹھایا اور کہا مالک دیکھ تیرے اس محبوب کی بیٹی نے ہاتھ اٹھا کر رکھے ہیں جس محبوب کے سینے پہ پورا قرآن نازل کر دیا۔ مالک آج تیرے اس محبوب کی بیٹی فاطمہ اپنے باپا کی امت کے لیے اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر دعائیں مانگے گی۔ اللہ اکبر۔ رب نے فرمایا جبریل جلدی جا، میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ دوپٹے تک پہنچنے سے پہلے جا، میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کر محبوب آپ اپنی پیشانی کو سجدے سے اٹھا لیں، ہم نے تو آپ کی بیٹی فاطمہ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔